السلام علیکم. سیمری شو اسٹاک میں آپ کو خوش آمدید. اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا. تو چلے بڑھتے ہیں آج اپنی کہانی کی طرف. یہ ایک نصیحت آموز کہانی ہے ان کے لیے جو اپنی اولاد کو انجانے میں ایسے الفاظ کہے جاتے ہیں جو بددعا کا اثر رکھتے ہیں. تو چلیں اپنی کہانی شروع کرتے ہیں. یہ صبح کا وقت تھا، گرمیوں کی صبح جو ہر روز سے مختلف تھی کیونکہ آج سورج کو بادلوں نے گھیر رکھا تھا اور ساتھ تازہ اور ٹھنڈی ہوا بھی چل رہی تھی. پرندے چہچہا رہے تھے اور صحن میں مرغیاں یہاں وہاں ٹہل رہی تھیں اور دانہ چگ رہی تھیں. علی اور احمد چھت پر پتنگ اڑانے میں مگن تھے. رابعہ او رابعہ کہاں مر گئی کرم جلی، منحوس ماری بیڑا غرق ہو تیرا، ستیہ ناس جائے سارا دودھ باہر گر گیا، ناس پٹی ادھر آ مر تجھے میں صحیح کروں. اماں کی تہلکہ مچانے والی آواز سن کر رابعہ ڈر گئی. جو مرغیوں کو دانہ ڈال رہی تھی گھبرا کر باورچی خانے کی طرف دوڑی جہاں پر پورا 2 کلو دودھ پتیلی میں سے ابل کر سارے فرش پر پھیل چکا تھا. کم بخت ماری، ایک کام ڈھنگ سے نہیں ہوتا تجھ سے. اماں نے اسے دیکھتے ہی 2 دھموکے اس کی کمر پر جڑ دیے. کیا ہے اماں، کیوں بددعائیں دے رہی ہو صبح صبح؟ رابعہ کمر سہلاتے ہوئے منمنائی. بدتمیز، زبان تو تیری کینچی کی طرح چلتی ہے، تھوڑے ہاتھ پیر بھی چلا لیا کر، ناس پیٹی. اماں نے ایک اور تھپڑ لگاتے ہوئے اس سے بولا. اور خبردار جو باورچی خانہ صاف کیے بغیر باہر آئی تو میں تیری ٹانگیں توڑ دوں گی. مفت کی روٹیاں کھا کھا کے پھیلتی جا رہی ہے، مگر حرام ہے جو یہ ہڈ حرام کوئی کام ڈھنگ سے کرے. اماں کی بڑبڑاہٹیں جاری تھیں. ابا باہر سے آئے تو ہاتھ میں جلیبیوں کا لفافہ پکڑے ہوئے آئے جو کہ ان سب بہن بھائیوں کو بہت پسند تھا. بولے، احمد کی اماں کیوں ہر وقت اس بیچاری کے پیچھے پڑی رہتی ہو؟ یہ ہماری دھی رانی ہے، کوئی قبولیت کی گھڑی بھی ہوتی ہے، یوں ہر وقت بددعائیں نہ نکالا کر اپنے منہ سے. رابعہ باورچی خانہ صاف کر چکی تھی. ابا کی آواز سن کر باہر آئی. ابا نے جلیبیوں کا لفافہ اسے تھمایا اور باہر بچھی چارپائیوں پر بیٹھ گئے. ہاں دشمن ہونا اس کی، سگے تو صرف آپ ہیں، یہ سب آپ کی دی ہوئی ڈھیل ہے. یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ اس کا کسی کام میں دھیان نہیں ہے. پورا 2 کلو دودھ ضائع کر دیا اس کرم جلی نے. اماں کا غصہ تو کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا. احمد اور علی جلیبیاں دیکھ کر دوڑے چلے آئے. اماں نے ان کی طرف دیکھا اور پھر رابعہ سے مخاطب ہوئیں. ابھی پوری جلیبیاں کھانے نہ بیٹھ جانا، اٹھ جا کر کام ختم کر اور ان کے لیے کھانا لگا. اماں سے چھپا کر رابعہ نے ایک ایک جلیبی علی اور احمد کو تھمائی اور خود کھانا بنانے کے لیے چلے گئی. رابعہ کی اماں نسرین بی بی ایک جھگڑالو، زبان دراز اور نہایت جاہل عورت تھی. دینی اور دنیاوی تعلیم سے دور دور تک ان کا کوئی واسطہ نہ تھا. ہر وقت بچوں کو ڈانٹتی رہتی اور گالیاں بکتی رہتی اور بددعائیں جڑتی رہتی. یہ سب ان کا معمول تھا جس کا نشانہ ہمیشہ زیادہ تر ان کی بیٹی رابعہ رہتی تھی. رابعہ گھریلو کاموں میں بہت تیز تھی اور سگڑ تھی، لیکن اس کی اماں اس کے کام میں وہ نقص اور کیڑے نکالتی کہ کبھی کبھار رابعہ دل برداشتہ ہو جاتی اور رونے لگ جاتی. اور کبھی کبھی تو یہ بھی سوچتی کہ اماں اس کی اصلی ماں نہیں ہے بلکہ کوئی اور روایتی ساس ہے. بقول ابا کے ان کی زبان کی دھار ضرور ایک دن کسی نہ کسی کا کام کرے گی، لیکن ابا کی کوئی بھی سمجھائی گئی بات ان کے پلے نہ پڑتی تھی. اس روز صبح سے شام تک اماں نے رابعہ کو کام پر لگائے رکھا. کبھی گھر کی صفائی کرو، کبھی کپڑے دھو اور کبھی کھانا بناؤ. باورچی خانہ صاف کرو تو کبھی سرہانے کے کور تبدیل کرو اور پھر کہیں سے آواز آتی، ناس پیٹی پردے رہ گئے ہیں، پردے دھو اور نئے پردے لگا. ابا نے 4 دیسی مرغے ذبح کیے اور اماں کے حوالے کر دیے. اماں نے پکانا شروع کر دیا. ساتھ ساتھ رابعہ بھی ان کا ہاتھ بٹا رہی تھی اور گڑ والے چاول خوب بادام ڈال کر اس نے پہلے ہی تیار کر رکھے تھے. تقریباً سارا کام ہو چکا تھا. سہ پیر کے قریب رابعہ نہانے چلی گئی. دراصل یہ سارا اہتمام آپا کے لیے ہو رہا تھا جو کافی عرصے بعد آ رہی تھی، تقریباً 5 یا 6 سال بعد. زبیدہ آپا ابا کی چچا زاد بہن تھیں. کیونکہ ابا اور اماں دونوں ہی اکلوتے تھے تو اس لیے وہ انہیں بڑی بہن کا درجہ دیتے تھے اور زبیدہ آپا بھی انہیں اپنے چھوٹے بھائی کی طرح ہی سمجھتی تھی. وہ جب بھی ان کے گھر آتی ڈھیروں سوغاتیں لاتی. زبیدہ آپا کا تعلق ایک کھاتے پیتے گھرانے سے تھا. ان کے سسر گاؤں کے بڑے زمیندار تھے اور ان کا بہت لمبا چوڑا اور کھلا گھر تھا جو کہ 5 کنال پر مشتمل تھا. زبیدہ آپا کے 2 ہی بیٹے تھے، ان کی کوئی بیٹی نہ تھی. رابعہ نہا کر نکلی تو اس سے باتوں کی آواز سنائی دی. آ جا میری بچی، آ جا، کتنی خوبصورت ہو گئی ہے ہماری رابعہ، انہوں نے خوشی اور مسرت سے اسے گلے لگاتے ہوئے بولا. زبیدہ آپا کے شوہر عابد ماموں نے بھی اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا اور دعائیں دیں. ان کے برابر ان کا بڑا بیٹا دلاور بیٹھا ہوا تھا جس کی نظریں بار بار رابعہ کے خوبصورت اور معصوم چہرے پر جا رہی تھیں. رابعہ نے فوراً اپنا دوپٹہ کندھوں پر سے ٹھیک کیا اور سر پر اوڑھ لیا. اس کی یہ حرکت دیکھ کر دلاور دھیمے سے ہنسا تھا. رابعہ نے مہمانوں کو ٹھنڈا پیش کیا اور مہمان منہ ہاتھ دھونے کے لیے غسل خانے چلے گئے. رابعہ نے دسترخوان سجا رکھا تھا. یخنی پلاؤ، بھنا ہوا گوشت، گڑ والے چاول، رائتہ اور سلاد اور اس طرح کی کئی چیزیں دسترخوان پر سجی ہوئی تھیں.
ان سب نے جی بھر کر کھانا کھایا۔ حسب معمول زبیدہ آپا اپنے ساتھ ڈھیر ساری سوغات لائی تھیں۔ آم کی پیٹیاں، اناج کی بوریاں، طرح طرح کی مٹھائیاں، سون حلوہ اور بھی بہت کچھ لائی تھیں اپنے ساتھ۔ بہت دیر باتیں کرنے کے بعد زبیدہ آپا نے نہایت عاجزی اور محبت سے اپنے بڑے بیٹے کے لیے رابعہ کا ہاتھ مانگا تو ابا کی خوشی کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہ تھا۔ انہوں نے مسکراتے چہرے کے ساتھ اماں کی طرف دیکھا تو انہوں نے بھی خوشی سے سر ہلا دیا۔ پھر مٹھائی کے ٹوکرے کھول کر سب کا منہ میٹھا کروایا گیا۔ اس سب سے بے خبر رابعہ جو باورچی خانے میں چائے بنا رہی تھی، اماں بہت خوشی سے آئیں اور ایک دم اسے پکڑ کر زبیدہ آپا کے پاس بٹھا دیا۔ یہ لیجیے آپا، سنبھالیے اپنی امانت، جس پر ان کی آنکھیں نم ہوئیں اور انہوں نے اپنے ہاتھ سے کنگن اتار کر رابعہ کے ہاتھ میں پہنا دیے اور اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ رابعہ تو اس صورتحال پر پوری طرح بوکھلا گئی۔ انجانے میں اس کی نظریں سامنے کو اٹھیں جہاں دلاور اسے اپنی نظروں سے اپنائیت اور محبت لیے دیکھ رہا تھا۔ شرم سے اس کے رخسار سرخ پڑ گئے اور اس نے گردن جھکا لی۔ یوں سب کی رضامندی سے 8 مہینوں میں شادی طے پائی تھی۔ اس دن بہت گرم دوپہر تھی، سورج آگ برسا رہا تھا، سہ پیر کے قریب گرمی کی شدت کم ہوئی تھی۔ رابعہ نے پائپ لگا کر سارا صحن دھو ڈالا۔ اس وقت رابعہ علی اور احمد کو پڑھایا کرتی تھی تو وہ انہیں لے کر پیڑ کی چھاؤں میں بیٹھ گئی جہاں ہلکی گلابی رنگ کی بیڈ شیٹ پڑی تھی جس پر اماں نے پچھلے 4 دن سے کڑھائی کر کے مکمل کیا تھا، اور ابھی غسل خانے چلی گئیں وضو کرنے کے لیے۔ رابعہ نے احمد کا پین بھرنے کے لیے سیاہی کھولی تو نہ جانے کیسے وہ اس بیڈ شیٹ پر آ گری۔ رابعہ تو ڈر گئی، اماں کی نظریں تو اس پر پڑی اور وہ اپنا سر پکڑ کے بیٹھ گئی۔ آئے ہائے ناس پٹی، ستیا ناس ہو تیرا، یہ کیا کر دیا، میری محنت برباد کر دی تو نے۔ اماں کے خطرناک تیور دیکھ کر علی اور احمد تو بھاگے، پیچھے بیچاری رابعہ بچی جسے اماں نے چپل سے سینک دیا۔ احمد کی ماں، بس کر، بچی کی جان لے گی کیا؟ ابا نے آواز لگائی۔ جلدی سے رابعہ کو چھڑوایا، وہ روتی ہوئی چھت پر بھاگی، مگر اماں کا غصہ تو آسمان کو چھو رہا تھا اور وہ کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ ان کی نظر کونے میں کھڑے علی اور احمد پر پڑی تو انہوں نے اسے بھی پیٹ ڈالا۔ بیڑا غرق ہو ان کا، سب کو کیڑے پڑے، ہاتھ ٹوٹے ان بدبختوں کے، جیسے اماں کو ہوار کیا ہوا ہے نا، ایسے ہی ہوار اور برباد پھریں یہ لوگ۔ ابا کا تو دل دہل گیا۔ ارے جاہل عورت، کچھ تو سوچ کر بول، مغرب کی اذان ہونے والی ہے، دونوں وقت مل رہے ہیں اور تو اپنی اولاد کے لیے بددعائیں کر رہی ہے۔ کتنی مرتبہ تجھے سمجھایا ہے، کوئی گھڑی قبولیت کی بھی ہوتی ہے۔ تھوڑا بہت اسلام کا مطالعہ کیا ہوتا تو تجھے پتہ ہوتا نا کہ ماں کی بددعائیں اولاد کو لگ بھی جاتی ہیں، لیکن تجھ جاہل کو عقل ہو تو نا، اگر کسی دن تیری بددعائیں ان معصوموں کو لگ گئی نا تو سر پیٹ کر رونا پھر۔ ابا روز کی چک چک سے تنگ آ چکے تھے اور اماں کو اچھا خاصا جھڑک دیا۔ وہ پتہ نہیں اذان کا احترام تھا یا کیا، اماں چپ ہو گئی اور کچھ نہ بولی۔ اسی طرح وقت تیزی سے گزرتا گیا اور اماں کی عادتوں میں کچھ سدھار نہ آیا، اور آخر کار وہ گھڑی بھی آ گئی جب رابعہ بابل کا انگنا چھوڑ کر پیا کے گھر بھاگ گئی۔ اس روز بہت زور کی آندھی آئی تھی، ہر طرف مٹی مٹی ہو گئی تھی۔ اماں کا دل بے سکون تھا، انہیں صبح سے ہی برے وسوسے آ رہے تھے اور دل ڈر رہا تھا۔ آج وہ رابعہ کے لیے حد درجہ پریشان ہو گئی تھی۔ کتنے ہی مہینے ہو گئے تھے انہیں رابعہ کو دیکھے ہوئے۔ پتہ نہیں میری بیٹی کیسے ہوگی، وہ نم آنکھوں سے اسے بار بار یاد کرتے اور اپنے آنسو صاف کرتے۔ جب سے رابعہ کی شادی ہوئی تھی اس نے مڑ کر ایک چکر نہ لگایا تھا۔ اماں پہلے شدید غمگین اس کی یاد میں بیٹھی رہیں، پھر دیکھا کہ گھر میں بہت کچرا ہو گیا ہے تو انہوں نے جھاڑو لگانا شروع کر دیا۔ اسی وقت دروازے پر دستک ہوئی۔ اماں نے احمد کو کہا، جا دیکھ دروازے پر کون ہے۔ وہ بھاگتا گیا، دروازہ کھولا اور خوشی سے چلایا، اماں رابعہ باجی آ گئی ہیں۔ ارے میری بچی آ گئی۔ اماں نے جھاڑو وہی پھینکا اور خوشی سے بھاگتی گئیں، لیکن یہ کیا، ایک دم تھڑک کر رکی۔ بکھرے بال، آنکھوں کے نیچے ہلکے، چہرے پر نیل، پھٹے کپڑوں اور ٹوٹی چپل کے ساتھ رابعہ کو دیکھ کر ان کا دل دہل گیا تھا۔ یا میرے خدایا، یہ کیا ہوا رابعہ، کس نے کیا یہ تیرے ساتھ؟ انہوں نے اسے سہارا دے کر چرپائی پر بٹھایا اور کپکپاتی آواز سے پوچھا، پھر اٹھی اور پانی کا گلاس بھرا اور اس کے منہ کے ساتھ لگایا، جس سے 2 گھونٹ بھرنے کے بعد رابعہ نے ہاتھ سے پرے کر دیا اور بنا کسی تاثر کے بولی، دلاور نے مجھے طلاق دے کر گھر سے نکال دیا ہے اماں۔ اماں کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا، ان کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ اماں بولی، یہ کیا کہہ رہی ہے، ہمارے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہیں آپا؟ میری پھول سی بچی کا کیا حال کر دیا ہے ظالموں نے۔ اماں رونے لگی۔ رابعہ نے عجیب سی نظروں سے اماں کو دیکھا اور بولی، تم کیوں رو رہی ہو اماں؟ تم تو یہی دعائیں کرتی تھی نا کہ میں برباد ہو جاؤں، تو دیکھو ہو گئی میں برباد، تم نے کہا تھا نا۔
ماں کو خوار کرتے ہو، تم لوگ خوار اور برباد پھرو گے۔ تو دیکھ لو آج میں برباد ہو گئی۔ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے، تمہیں تو جشن منانا چاہیے۔ تمہاری بد دعائیں قبول ہو گئیں، تمہاری بد دعائیں لگ گئی ہمیں اماں، جو تم بہت دل سے دیا کرتی تھی۔ اٹھو خوشی سے جشن مناؤ۔ رابعہ ہنسیانے انداز میں اونچا اونچا بولنے لگی۔ اماں اس کی حالت دیکھ کر رونے لگی اور کہنے لگی، میری بچی چپ کر جا، اب بھلا ماں کی بد دعائیں بھی کبھی لگتی ہیں؟ ماں تو ہمیشہ دعائیں کرتی ہے اولاد کے لیے۔ جس پر رابعہ نے ان کی بات کاٹ کر کہا، یہ نہ کہنا اماں کہ میں بد دعائیں نہیں کرتی یا ماں کی بد دعائیں نہیں لگتی۔ جب ماں مصلی پر بیٹھ کر بچوں کے لیے دعائیں کرنے کی بجائے انہیں بد دعاؤں سے نوازتی ہے نا، ان کے لیے برے الفاظ نکالتی ہے، تو پھر بد دعائیں ہی لگتی ہیں بچوں کو، اور ایسے بچے خوار اور برباد پھرتے ہیں جیسے میں آج پھر رہی ہوں۔ اور چیخ چیخ کر رونے لگی۔ اماں اس کی حالت دیکھ کر پچھتاوے کے بوجھ تلے دبتے چلی گئیں اور رونے کے قابل بھی نہ رہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اپنی اولاد کے لیے ہمیشہ خیر کی دعا کریں، کوئی برے لفظ نہ نکالیں۔ اگر آپ کو کہانی پسند آئی ہو تو لائک کرنا اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ شکریہ۔